احسان کا مطلب عزیزان من ہر کام کے اندر حسن پیدا کرنا. اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یحب المتطہرین، پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ کے محبوب طبقات ہیں، یہ اللہ کے محبوب انسان ہیں. یحب التوابین یحب المحسنین. قرآن فرما رہا ہے احسان کا مطلب ہے حسن. والدین عزیزان جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، تو ان کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، راشن نہیں چاہیے، ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے. یہ جو کچھ ان کے لیے اولاد کبھی کبھار کرتے یا انجام دیتے ہیں یہ نہیں چاہیے، احسان چاہیے. اگر احسان کرو ان کے ساتھ، بوڑھے والدین آپ کے صحت مند ہو جائیں گے، بیمار والدین آپ کے توانا ہو جائیں گے. اگر اولاد سے ان کو صرف احسان کی توقع ہے. احسان کیا ہے؟ یعنی جب بات کرو ان کے ساتھ تو خوبصورتی کے ساتھ بات کرو، سنو جب ان کی بات تو خوبصورتی کے ساتھ سنو، حاضر ہو ان کے سامنے تو خوبصورتی کے ساتھ حاضر ہو، جب ان سے جو رخصت ہو تو خوبصورتی کے ساتھ رخصت ہو. یعنی ہر کام کے اندر تمہارے حسن ہونا چاہیے، یہ خیال رکھنا ہر کام کے اندر. کیوں کہ جب تم چھوٹے تھے ان کے کام میں حسن تھا. توجہ کریں، ان کے کام میں کتنا حسن تھا، کتنی زیبائی تھی. تمہیں تو سوجھ بوجھ بھی نہیں تھی، تمہیں تو عقل بھی نہیں تھی، تمہیں تو شعور بھی نہیں تھا. وہ تمہیں اٹھاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ، وہ تمہیں لٹاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ، وہ تمہیں دودھ پلاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ، وہ تمہیں نہلاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ، وہ تمہیں سلاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ، وہ تمہیں جگاتے تھے خوبصورتی کے ساتھ. دیکھا کتنا حسن تھا ماں کے کام کے اندر. اب وہ تیرے حسن کے منتظر ہیں. حسن رویہ، حسن رفتار، حسن گفتار، حسن افکار، یہ چیز ماں باپ کی ضرورت ہے. اور جب اس دنیا سے گزر جائیں پھر بھی تو حسن نہ ترک کرنا ان کے لیے. پھر کیا کرنا؟ پھر خدا سے دعا مانگنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے خدایا جنہوں نے مجھے پالا تھا، اے پالنے والے، اب وہ تیرے پاس آ گئے ہیں جنہوں نے مجھے پالا تھا، اب تو اس طرح سے ان پر رحم فرما جس طرح صغر میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا. وارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے خدایا میں خود خواہ نہیں ہوں، مغفرت میری بھی فرما، لیکن مجھ سے پہلے میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. وارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور خصوصیت کے ساتھ اس رحمت میں ماں بہت مقدم ہے. کچھ حقوق والد کو دیے گئے ہیں، حقوق والد کو دیے گئے ہیں، ولی والد کو بنایا گیا ہے، لیکن احترام میں ماں مقدم ہے والد کے اوپر. اجازت لینی ہے تو والد سے لو، اجابت کرنی ہے تو ماں کی کرو. جب تم کچھ کرنا چاہو تو باپ سے پوچھو، لیکن جب ماں بلائے تو باپ کو چھوڑ کر ماں کی آواز پر لبیک کہو. جب ماں پکارے تو اس کا احترام پہلے کرو تم. کیوں؟ اس لیے کہ ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پالنے والے اس طرح سے رحم فرما جس طرح اس نے مجھ پر رحم کیا تھا. عزیز من، یہ آیات بتاتی ہیں کہ ماں، توجہ سے سننا اس کو، ماں خدا کی ربوبیت کا مظہر ہے انسان کے لیے. اگر دیکھنا ہے رب کی ربوبیت کی جھلک دیکھنی ہے تو ماں کو دیکھو. اگر آنکھوں سے ربوبیت دیکھنی ہے تو ماں کو دیکھو. ماں واقعاً مظہر ربوبیت خدا ہے. جب تم کسی قابل نہیں تھے، قرآن فرماتا ہے پہلے غور کرو کتنی مشکل سے دنیا میں تم آئے. رنج اس نے دیکھے، تکلیفیں اس نے دیکھی، دردوں میں وہ مبتلا رہی، اور جب تم دنیا میں آ گئے تمہارے ہاتھوں اس نے کتنے رنج دیکھے، تمہارے ہاتھوں اس نے کتنی سختیاں دیکھی. لیکن آج جب تم بڑے ہو گئے
تو آج وہ فقط منتظر ہے. آپ سے کس چیز کی منتظر ہے؟ کہ فقط ایک حسن کے ساتھ نگاہ کرو اس کی طرف، حسن کے ساتھ نگاہ کرو. عزیزان، یہ وہ اللہ کی قدریں نعمتیں ہیں جو ہم سے چھنتی جا رہی ہیں. تہذیب کی یلغار ہے، اس تہذیب کی یلغار نے ہم سے بہت کچھ، یہ ٹی وی جو آپ کے گھر پڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ پر آپ کے بچے ہیں، موبائل آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ہر آن، ہر لحظے، ہر ثانیے آپ کی اولاد سے کچھ چھین رہی ہیں یہ چیزیں. اور ان میں سے ایک چیز جو چھین رہی ہیں، ماں باپ کی قدر ہے، ماں باپ کا احترام ہے. آپ دیکھیں رویوں میں ہر نسل جو پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ماں باپ پہلی نسل سے زیادہ تھک رہے ہیں. جب آپ کو ماں باپ نے اسکول پڑھایا تھا تو شاید 5 روپے بھی نہیں دینے پڑتے تھے، لیکن آج جب تم پڑھا رہے ہو تو 50 ہزار روپے مہینے کے دیتے ہو، اور انہی کی زندگی میں جب بوڑھے ہو جاتے ہو تو فون پہ بھی بات نہیں پوچھتے کہ حال کیا ہے. جنہوں نے ہمارے لیے اتنی تھکاوٹ کی، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی زحمت کی، جو ہمارے لیے اتنے پریشان ہوئے، جنہوں نے معلوم ہے تمہاری فیسیں دینے کے لیے ان کو کیا جتن کرنے پڑے. شاید اس نے اپنا پیٹ کاٹا ہو، شاید اس نے بھوک کاٹی ہو، اپنی بہت سارے شوق چھوڑے ہیں ماں نے تاکہ اس بچے کا شوق پورا ہو جائے. دیکھا مائیں اکثر اوقات زیورات بیچ کے بچوں کی شادیاں کروا دیتی ہیں، اور پھر وہ بچہ جب بیوی لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے ماں کو حکم خروج دیتا ہے کہ اب میری بیوی کا تقاضا یہ ہے کہ تو گھر سے چلی جا، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. کتنا دل دکھتا ہے اس کا، کتنا دل دکھتا ہے اس کا. یہ وہ قدریں ہیں جو آہستہ آہستہ یہ نئی تہذیب ہم سے چھینتی جا رہی ہے. مغربی تہذیب جو قدروں سے خالی ہے، وہ یہ قدریں ہم سے چھینتی جا رہی ہیں. عزیز من، ماں کا مقام بہت ارجمند مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو اپنی ربوبیت کا مظہر قرار دیا ہے. آج ایک ماں کی یاد میں، ماں سب کی ماں ہوتی ہے. میں اکثر کہا ہے 2 مقام ایسے ہیں جن کے سامنے انسان بے ساختہ تعظیم کے لیے جھک جاتا ہے. ایک معلم کا مقام، کسی کا بھی معلم ہو، جب وہ مقام معلمی پہ پہنچتا ہے تو سب کے لیے واجب و تعظیم ہو جاتا ہے. اور جب ایک خاتون ماں کے درجے پہ پہنچتی ہے، واقعاً جب ماں بنتی ہے تو وہ سب کے لیے قابل احترام ہو جاتی ہے، چونکہ اس کا درجہ اب معمولی نہیں ہے، وہ مظہر ربوبیت خدا بن گئی ہے. اور جب وہ مظہر ربوبیت خدا ہے تو اس کا احترام ہے ہر ایک کے لیے واجب ہے. ہر ایک کو چاہیے ماں کا احترام کریں. عزیزان، ماں کے نام پر کسی کو برا بھلا نہ کہا کریں. ماں بہت محترم چیز ہے. اور جب ماں دنیا سے جاتی ہے تو معلوم ہے احسان اولاد کا اب ظاہر ہوتا ہے ماں کے ساتھ. جب یہ سایہ سر سے ہٹ جاتا ہے، ماں پناہ خدا ہے. ہم پناہ مانگتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے خدا تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم کے شر سے. اور اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہوں میں سے ایک پناہ ماں ہے. کس طرح پناہ ہے؟ یہ ماں ہر وقت تیرے لیے دعا کرتی ہے، ہر وقت تیرے لیے دعا کرتی ہے. اور بہت سارے رنج و غم اور دکھ اور نقصان و ضرر جن سے تو بچ گیا ہے ان دعاؤں کے صدقے میں ہے، ان دعاؤں کے طفیل میں ہے. تو جب گھر سے نکلتا ہے جیسا بھی ہو، وہ ایک شاعر نے پنجابی شعر لکھا ہے ماں کے لیے، ایک شعر لکھا ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے، انسان کو رونا آ جاتا ہے. وہ معاصر شعر ابھی پڑھتے رہتے، اکثر آپ نے سنا ہوا ہے مجھ سے، کہ چھوٹا بچہ ہے اور اس نے ماں سے کچھ مطالبہ کیا، ماں کے پاس نہیں تھی وہ چیز، اس نے گستاخی کی، توہین کی، حتیٰ اس نے ماں کو مارا، اور ماں کا جسم اس نے نیل بنا دیے. یہی بچہ گھر سے اس طرح یہ ظلم کر کے ماں پر نکل آیا. گھر سے جب نکل کے آیا تو ماں دوسرے بچے کو آ کر کھانا دیتی ہے کہ وہ بھوکا چلا گیا ہے، مجھ سے روٹھ کے ناراض ہو کے بھوکا چلا گیا ہے، تو جلدی کر یہ کھانا اس تک پہنچا دے. کون کر سکتا ہے؟
یہ ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جس کو روٹھی ہوئی اولاد بھی بہت عزیز ہوتی ہے، جس کو ناراض اولاد بھی بہت عزیز ہوتی ہے. اگر ماں کا دل دکھایا ہے عزیز من، تو اس طرح سے خدا سے معافی مانگو کہ ماں کا دل دکھا کے انسان کبھی بھی سعادت تک نہیں پہنچ سکتا، کبھی بھی آخرت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا، کبھی بھی رضائے خدا نہیں دیکھ سکتا اگر ماں کا دل دکھا دیا ہے. ماں جیسی بھی ہے عزیز من، ماں کا دل نہیں دکھانا.